السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ سورہ ہم نے سٹارٹ کی ہے، اس کی آیت نمبر 40 ہم نے مکمل کی تھی، 41ویں آیت ہم نے ابھی سٹارٹ کرنی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کریں، عبدنا ہمارا بندہ ایوب اذ نادیٰ، جب اس نے پکارا ربہ اپنا رب، انی بے شک میں، مسنی مجھے پہنچایا الشیطان شیطان، بنصب ایذا وعذاب، اور دکھ۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ برے ایمان کی نسبت شیطان کی طرف۔ ہر مسلمان کے عقیدے میں بات شامل ہے کہ اللہ کے ایمان بالغیب کا ایک جز ہے کہ رنج ہو یا راحت، برائی ہو یا بھلائی، سب کچھ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن اس مشیت کا انحصار بھی بعض دفعہ انسان کے اپنے قصور یا شیطانی وسواس سے کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہوتا ہے، اور قرآن کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن امور میں کوئی پہلو شر کا یا ایذا کا یا کسی صحیح مقصد کے فوت ہو جانے کا ہو، ان کو اللہ کے مقرب بندے ادب کے نقطۂ نظر اور تواضع کی خاطر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنے نفس یا شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے سیدنا ابراہیم نے اپنے مرض کو جیسے سیدنا ایوب نے اپنے مرض کو اپنی طرف منسوب کیا، سیدنا موسیٰ کے ساتھ یوشع بن نون نے مچھلی کے سمندر میں جانے کی بات کو شیطان کی طرف منسوب کیا، اسی طرح ایوب نے بھی اپنی بیماری اور تکلیف کو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیدنا ایوب طویل بیماری اور تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صحیح طور پر عبادت گزاری سے قاصر رہے تھے، تو اس قصور کا باعث بھی شیطانی وسواس کو قرار دے دیا۔ ارکض، زمین پہ مار، بالرجلی کا اپنا پاؤں، ہذا یہ، مغتسل، غسل کے لیے، باردن ٹھنڈا، و شراب، اور پینے کے لیے۔ تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہو اس کو، اہلہ اس کے اہل خانہ، ومثلہم، اور ان جیسے، معاہم ان کے ساتھ، رحمتاً ایک رحمت، منا ہماری طرف سے، وذکریٰ اور نصیحت، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے، اور یہ اہل عقل و خرد کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بیویاں اور بچے بیماری کی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، وہ واپس آ گئے، پھر اللہ نے مزید اولاد بھی عطا فرما دی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے عطا فرمایا، اولاد بھی اور مال و دولت بھی۔ اور جس معجزانہ طریقے سے اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا، اس کا اندازہ کچھ درج الحدیث سے بھی ہوتا ہے۔ سیدنا ایوب پر اللہ کی رحمت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب ایوب ننگے نہا رہے تھے تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، جنہیں آپ اپنے کپڑے میں اکٹھا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں ان ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، لیکن اے پروردگار، میں تیری برکت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ صبر ایوب۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہر ایماندار اور صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے دور میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر ابتلا میں مبتلا ہو جائے، ابتلا میں پڑ جائے، اس پر تنگی اور ترشی کا دور آئے، تو سیدنا ایوب کی طرح صبر کا مظاہرہ کرے۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ جس طرح سیدنا ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے ایسے ہی انعامات سے نوازے۔ وخذ، اور تو لے، بیادی کا اپنے ہاتھ میں، سقسن جھاڑو، فضرب بھی اس سے مار اس کو، ولا تحنث، اور نہ قسم توڑ، انا بے شک ہم، وجدناہ ہم نے اسے پایا، صابرا صابر، نعم العبد اچھا بندہ، انہ بے شک وہ، اواب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور ہم نے انہیں کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لیں اور اس سے مار لو، اور قسم نہ توڑ۔ ہم نے ایوب کو صابر پایا، بہترین بندے جو ہر وقت اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا اپنی بیوی کو سزا دینا۔ آپ کی طویل بیماری، جو صحیح روایت کے مطابق 13 سال پر محیط ہے، کے دوران آپ کی سب بیویاں اور اولاد آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، کیونکہ تنگ دستی بھی تھی اور بیماری بھی تھی۔ آپ کی صرف ایک بیوی نے اس طویل عرصے میں آپ کا ساتھ دیا۔ اس بیوی نے بھی ایک دن کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اللہ کی ناشکری ظاہر ہوتی تھی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیوی کے اس بات پر طیش آ گیا اور کہنے لگے، جب میں تندرست ہو گیا تو تمہاری اس ناشکری کی بات کی پاداش میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اب یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ ہر دکھ درد میں آپ کی شریک بیوی سے اگر کوئی ایسی بات نکل بھی گئی ہو تو وہ اتنی قصوروار نہ تھی کہ اسے 100 لکڑیاں ماری جائیں۔
یہ تو صرف سیدنا ایوب علیہ السلام کی غیرت ایمانی کا تقاضا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں تدبیر بتائی کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، اس سے بس ایک ہی معمولی سی ضرب لگاؤ اور اس طرح اپنی قسم پوری کر لو۔ اس طرح سیدنا ایوب علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور اس وفادار بیوی پر اللہ کی مہربانی کا تقاضا بھی پورا ہو گیا۔ وذکر اور یاد کریں عبادنا ہمارے بندوں ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی ہاتھوں والے والابصار اور آنکھوں والے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے۔ یعنی یہ تینوں پیغمبر اپنی پوری قوت سے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور معصیت کے کاموں سے بچتے رہے، نیز وہ اللہ تعالیٰ کی ہر سو بکھری ہوئی آیات میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں غور و فکر کرتے اور بصیرت حاصل کرتے۔ وہ حقیقت شناس تھے، اندھوں کی طرح نہیں چلتے تھے بلکہ آنکھیں کھول کر علم و معرفت کی روشنی میں ہدایت کا سیدھا راستہ دیکھتے ہوئے چلتے تھے۔ بے شک ہم نے ہم نے انہیں ممتاز کر دیا بخالصات خاص صفت ذکر یاد الداری گھر آخرت کا۔ ہم نے انہیں خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کر دیا، وہ دار آخرت کی یاد تھی، یعنی آخرت کی یاد رکھنا ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو انسان کو اللہ کا برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ اور ان برگزیدہ ہستیوں نے اس دنیا کو بس ایک مسافر خانے کی طرح سمجھا اور آخرت کا گھر ہی ہمیشہ اس کا مطمح نظر رہا، ان کا مطمع نظر رہا۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ عندنا ہمارے نزدیک لامین البتہ المصطفین چنے ہوئے الاخیار سب سے اچھے، ہمارے ہاں وہ یقیناً نیک اور برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔ وذکر اور یاد کریں اسماعیل و یسع و ذوالکفل اور ذوالکفل وکل اور یہ تمام من سے الاخیار سب سے اچھے۔ اور اسماعیل الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجیے، ان میں سے ہر ایک نیک تھا۔ الیسع اور ذوالکفل کا ذکر، سیدنا اسماعیل تو معروف ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں بہت جگہ آیا ہے۔ الیسع سیدنا الیاس کے نائب اور خلیفہ تھے، ان کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر جا کر سیدنا یوسف علیہ السلام سے جا ملتا تھا۔ بعد میں آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی تھی۔ آپ کا حلقہ تبلیغ شام کا علاقہ تھا اور ذوالکفل ان کے خلیفہ کا لقب ہے، نام نہیں۔ اور ذوالکفل کا معنی ہے صاحب نصیب، ذوالکفل کا معنی ہے صاحب نصیب۔ آپ کا نام بشیر ہے اور سیدنا ایوب کے بیٹے تھے۔ آپ یسع کے خلیفہ تھے اور بعد میں نبی ہوئے۔ شام کا علاقہ ہی آپ کی تبلیغ کا مرکز رہا۔ عمالقہ شاہ وقت بنی اسرائیل اس کا سخت دشمن تھا، آپ نے اس سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، پھر وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اور حکومت آپ کے سپرد کر دی، جس کے نتیجے میں شام کے علاقے میں ایک بار پھر خوب اسلام پھیلا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ سب بھی بہترین لوگ تھے۔ قرآن نے ان انبیاء کا اور بھی بہت سے مقامات پر ذکر فرمایا ہے اور ہر مقام پر قرآن انبیاء کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتا ہے، جبکہ بائبل نے بہت سے اولو العزم انبیاء پر احترام لگائے اور ان کی کردار کشی کی۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ اور بے شک للمتقین پرہیزگاروں کے لیے لحسنہ البتہ اچھا مآب ٹھکانہ۔ یہ تو اللہ کا ذکر ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سب پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ کے انعامات صرف نبی اور پیغمبروں تک محدود نہیں، بلکہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کو اچھا ٹھکانہ ملے گا، اگرچہ ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجات میں فرق ہوگا۔ جناتی باغات عدن ہمیشہ رہنے کے لیے مفتحتاً کھلے ہوئے، لہم ان کے لیے الابواب دروازے، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، جنت کے کھلے ہوئے دروازے، یعنی اہل جنت بلا روک ٹوک اپنے اپنے گھروں میں آ جا سکیں گے۔ اور دروازوں کے کھلے ہونے یا رہنے کی 3 صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ دروازے ہر وقت کھلے رہیں، دوسری یہ کہ دروازے بند ہوں مگر جب اہل جنت گزرنا چاہیں تو از خود کھل جائیں، اور تیسری یہ کہ جب اہل جنت گزرنا چاہیں تو فرشتے فوراً اسے کھول دیں۔ سچ زمن میں تیسری صورت کی تائید ہوئی ہے۔ متقین تکیہ لگائے ہوئے وہ فیہا ان میں، یدعون منگوائیں گے، فیہا ان میں بفاکہۃ میوے، کثیرۃ بہت سے، شراب مشروبات، وہ ان میں تکیہ لگائے ہوں گے، وہاں بہت سے لذیذ میوے اور مشروب طلب کریں گے۔ وعندہم، ان کے پاس قاصرات نیچے رکھنے والیاں، طرف نگاہ اطراب ہم عمر، نیز ان کے پاس نگاہیں جھکائے رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ اطراب کا لغوی معنی، اطراب معنی ایسی ہم عورتیں جن کے مزاج میں ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہو۔ اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ عورتیں باہم ہم عمر ہوں گی اور دوسری یہ کہ وہ اپنے خامدوں کی ہم عمر ہوں گی۔
اور یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ ہاذا یہ ما جو توعدون وعدہ کیا تم سے یوم الحساب روز حساب کے لیے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ انا بے شک ہاذا یہ لرزقنا یقیناً ہمارا رزق ما لہ اس کے لیے اس کو نہیں من نفاذ ختم ہونا، بلا شبہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہاذا یہ و ان اور بے شک للطاغین سرکشوں کے لیے لشر البتہ برا مآب ٹھکانہ ہے، یہ تو تھا پرہیزگاروں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم یصلونہا اور اس میں داخل ہوں گے، فبئس سو برا المہاد بچھونا، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے جو بہت بری جگہ ہے۔ ہاذا یہ فلیذوقوہ پس اس کو چکھو تم حمیم کھولتا ہوا پانی و غساق اور پیپ، یہ ہے ان کا انجام، اب وہ مزہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی کا اور پیپ کا۔ غساق کا لفظی معنی، غساق کا معنی عموماً پیپ یا بہتی پیپ کا لیا جاتا ہے جس میں خون کی آمیزش ہو۔ جبکہ صاحب منجد فقہ الغا اور سب نے اس کے معنی انتہائی ٹھنڈا اور بدبودار پانی بتائے ہیں۔ قرآن میں دو مقامات پر غساق کا لفظ حمیم کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، ایک مقام پر اور دوسرے سورۃ نبا، ایک اس مقام پر سورۃ نبا کی آیت نمبر 25 میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معنی شدید ٹھنڈا اور بدبودار پانی ہی کرنا زیادہ مناسب ہے۔ وآخر اور اس کے علاوہ من شکل ہی اس کی شکل ازواج کئی قسمیں اور ایسی ہی کئی قسم کی دوسری چیزوں کا۔ ہاذا فوجن یہ ایک جماعت مقتحمون گھس رہے ہیں معاکم تمہارے ساتھ، لا مرحبا نہ ہو کوئی فراخی بہم انہیں بھی، انہم بے شک وہ سوال النار داخل ہونے والے جہنم میں۔ دیکھو یہ ایک اور لشکر تمہارے پیروں کا جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یہ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں۔ یہاں ازواج کے لفظ بہم مثل چیزوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس طرح کی کئی اور بھی گندی چیزیں ناگوار چیزیں انہیں کھانا پینا پڑیں گی یا ایسی چیزوں سے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اہل جہنم کا باہمی مقابلہ اور ایک دوسرے پر الزام۔ یہ اہل دوزخ کا دوزخ میں داخل ہونے کے وقت کا ایک مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ تو بڑے لوگوں اور سرداروں اور پیشواؤں کا ہوگا، انہیں فرشتے جہنم کے کنارے لا کھڑا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کے پیروکاروں کی عظیم جماعت کو لایا جائے گا۔ سردار حضرات اور اس عظیم جماعت کو دیکھتے ہی کہنے لگیں گے، یہ ایک اور جماعت جہنم میں داخل ہونے کے لیے بے سے آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے، ان پر اللہ کی مار اور پھٹکار، یہ کہاں سے آ گئے؟ جب پچھلی جماعتوں کے پہلوں کی یہ بات سنے گی تو وہ کہیں گے، اللہ کی مار اور پھٹکار تم پر ہو، تم تو ہمارے پیشوا تھے اور یہاں جہنم میں لانے کا سبب بنے ہو، اب تم ہی ہم پر لعنت اور پھٹکار بھی کہہ رہے ہو۔ قالو وہ کہیں گے، بل انتم بلکہ تم، لا مرحبا کوئی فراغی نہ ہو، بکم تمہیں، انتم بے شک تم قدمتموہ تم ہی آگے لائے، لنا ہمارے لیے، فبئس سو برا القرار ٹھکانہ۔ آنے والے پہلوں کو کہیں گے، نہیں بلکہ تمہارے لیے ہی خوش آمدید نہ ہو، تم ہی ہمارے لیے اس عذاب کا پیشو بنے ہو جو اتنی بری قرارگاہ ہے۔ قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، من قدما جو آگے لایا، لنا ہمارے لیے، ہذا یہ، فزدہ تو زیادہ کر دے عذابًا عذاب، ضعفاً دوشاً فی النار جہنم میں۔ پھر وہ دعا کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے جو اس عذاب کا پیشو بنے ہیں اسے دوزخ میں دگنا عذاب دے۔ پھر یہ پیروی کرنے والے گروہ اپنے پیشواؤں سے توجہ ہٹا کر اپنے پروردگار سے درخواست کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری گمراہی اور ہمیں یہاں جہنم میں لانے کا باعث بنے ہیں، لہذا اے پروردگار انہیں ہم سے دگنا عذاب دے۔ لیکن ان کی یہ التجا محض ایک طفل تسلی اور دل کی حسرت مٹانے کے طور پر ہوگی جس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ وقالوا اور وہ کہیں گے، ما لنا کیا ہوا ہمیں، لا نرا ہم نہیں دیکھتے، رجالاً وہ لوگ، کنا نعدہم ہم شمار کرتے ہیں انہیں، من سے الاشرار جمع شریر بہت برے۔ نیز وہ کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہمیں وہ آدمی نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ یہاں برے لوگوں سے مراد وہ کمزور مسلمان ہیں جنہیں سرداران قریش حقیر اور کمتر درجے کے لوگ سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور رسول اللہ سے کہتے تھے کہ اگر ان لوگوں کو اپنے ہاں سے اٹھا دو تو ہم آپ کی بات توجہ سے سنیں گے۔ اور وہ تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن ریاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے دوسرے مخلص مسلمان۔ اتخذناہم کیا ہم نے انہیں پکڑا تھا، سخریا ٹھٹے میں، ام یا راغت کچھ ہو گئی، انہم ان سے الابصار آنکھیں، کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑاتے رہے یا اب ہماری آنکھیں ہی ان سے پھر گئی ہیں۔ یعنی چودھری اور سردار قسم کے لوگ آپس میں کہیں گے، جن لوگوں کو ہم حقیر اور کمتر درجے کے لوگ سمجھا کرتے تھے، کیا بات ہے وہ آج کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔
اب اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہے، ایک یہ کہ شاید وہ یہیں کہیں اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور دوسری یہ ممکن ہے کہ ہم غلطی پر تھے جو انہیں حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ حقیقتاً اچھے لوگ ہوں گے اور اس عذاب سے بچ گئے ہوں گے۔ ان ذالکہ بے شک یہ لحق بالکل سچ تخاصم باہم جھگڑتا اہل النار اہل دوزخ، یہ بات یقیناً سچی ہے کہ دوزخی باہم ایسے ہی جھگڑتے ہوں گے۔ اگر یہ روز محشر کی ہولکانیاں اتنی شدید ہوں گی کہ کسی کو دوسرے کی طرف توجہ کرنے کا ہوش تک نہ ہوگا، تاہم ایک بات یقینی ہے کہ اہل دوزخ ایک دوسرے کو سر الزام دیں گے، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک بڑے لوگ جن میں حکمران، سیاسی لیڈر، چودھری، رئیس، جھوٹے پیشوان دین یا ہر ایسا شخص شامل ہوگا جس کی دنیا میں کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کے مقابلے میں اطاعت کی جاتی ہو، اور دوسرا فریق کمزور یا مرید قسم کے لوگ ہوں گے جو اپنے بڑوں کی اطاعت حتیٰ کہ عبادت نعوذ باللہ کرتے رہے۔ قل فرما دیں انما اس کے سوا انا کہ میں منذر ڈرانے والا، وما اور نہیں من الہ کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا الواحد واحد القہار زبردست۔ اب ان سے کہیے میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، وہ یکتا ہے اور سب کو دبا کر رکھنے والا ہے۔ یعنی میرا کام صرف تمہارے برے انجام سے آگاہ کر دینا اور سمجھا دینا ہے، تمہیں زبردستی پکڑ کے راہ راست پر لے آنا میرا کام نہیں۔ اگر میری بات مان لوگے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور اگر نہ مانو گے تو اپنا انجام خود دیکھ لوگے، اور یاد رکھو کہ حقیقی الہ صرف اللہ اکیلا ہے جو تمہیں سزا دینے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ رب السماوات پروردگار آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان، العزیز غالب الغفار بڑا بخشنے والا۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، غالب ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اسے پہلی آیت میں اپنی صفت قہاری کا ذکر فرمایا جبکہ مخاطب کافر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دبا کر رکھنے والا ہے، کافر اس کی گرفت سے کسی وقت بھی بچ نہیں سکتے۔ اور اس آیت میں اپنی صفت غفاری کا ذکر فرمایا، یعنی جو بندے ایمان لائیں گے اس کے بندے بن کے رہیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، اب ان سے کہیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس سے تم اعراض کر رہے ہو۔ یعنی قیامت کی خبر کوئی معمولی خبر نہیں جس کا تم مذاق اڑاتے ہو اور بار بار پوچھتے رہتے ہو کب آئے گی، آ کیوں نہیں جاتی، ہمارا حساب کتاب ابھی ہمیں کیوں نہیں دے دیا جاتا۔ اگر تم اس کی حقیقت کو سمجھ لو، اس دن کے ہولناک مناظر کو اپنے سامنے لاؤ، تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہاری طرز زندگی کا رخ موڑ سکتی ہے۔ ما کانا نہ تھا لی میرے پاس من علم کچھ علم بالملاء الاعلی عالم بالا کی، اذ جب یختصمون وہ باہم جھگڑتے تھے۔ مجھے تو عالم بالا کے متعلق کچھ علم نہ تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ عالم بالا میں فرشتوں کی بحثیں، عالم بالا سے مراد فرشتوں کا مستقر ہے، ان میں بھی کبھی کبھار کوئی بحث چھڑ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک بحث وہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہوئی تھی اور جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ رسول اللہ سے یہ خطاب ہے کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ عالم بالا میں جو کچھ بحثیں وغیرہ ہوتی ہیں مجھے ان کا قطعاً کچھ علم نہیں ہوتا، صرف اسی بات کا علم ہوتا ہے جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور میں چونکہ لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنے والا ہوں، لہذا مجھے صرف ان بحثوں کے متعلق وحی کی جاتی ہے جن کا تعلق انسانوں کی ہدایت سے ہوتا ہے۔ ان یوہا نہیں بھی وحی کی جاتی الیہ میری طرف، الا سوائے انما یہ کہ انا نذیر میں ڈرانے والا، مبین صاف صاف، مجھے تو صرف اس لیے وحی کر دی جاتی ہے کہ میں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اذ قال جب کہا ربک تمہارا رب للملائکۃ فرشتوں کو، انی کہ میں خالق پیدا کرنے والا، بشرن ایک بشر من طین مٹی سے، جبکہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا پھر جب سویتہ میں درست کر دوں اسے، وَنَفَخْتُ اور اس میں پھونکوں فیہ اس میں، من سے روحی اپنی روح، فَقَعُوا تو تم گر پڑو، لہو اس کے لیے آگے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں تو اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ فسجدا پس سجدہ کیا الملائکہ تو فرشتے کلہم سب اجمعون اکٹھے، چنانچہ سب فرشتوں نے مل کر اسے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، استکبرا اس نے تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں سے، سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کا سجدہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنانے، اس میں اپنی روح پھونکنے، فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دینے، ابلیس کی حقیقت اور اس کے آدم کو سجدہ سے انکار کی تفصیل پہلے بھی کئی مقامات پر گزر چکی ہے، مثلا سورۃ بقرہ کا 4 رکوع، سورۃ ہجر کی آیت نمبر 25 سے 43، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 15، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 61 سے 65، سورۃ کہف کی آیت نمبر 50، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 سے 123 میں گزر چکا ہے۔ قال یا ابلیس اس نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک کس نے منع کیا تجھے، ان تسجد کہ تو سجدہ کرے، لما اس کو جسے
خلق تو میں نے پیدا کیا بیدی اپنے ہاتھوں سے، استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا، ام کنتا یا تو ہے من العالین بلند درجے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ابلیس جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا؟ کہ تو بڑا بننا چاہتا ہے یا تم ہی اونچا درجہ رکھنے والوں میں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت سے فرمایا آدم کے پتلے کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اس کائنات کی تمام اشیاء پر آدم اور بنی آدم کا شرف اور فضیلت ثابت ہوئی۔ دوسرے اس سے تیسرے لوگوں کا جو اللہ کے ہاتھ۔ پاک نے شیطان کو فرمایا کہ تم بڑا بننا چاہتا ہے یا پہلے سے ہی یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں سے کوئی برتر مخلوق ہوں؟ قال اس نے کہا انا میں خیر بہتر ہوں منہ اس سے خلقتانی تو نے مجھے پیدا کیا میں نے نار آگ سے خلقتا ہوں اور تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے اسے پیدا کیا من طین مٹی سے۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ قال اس نے فرمایا فاخرجوا پس نکل جا منہا یہاں سے، فانک کیونکہ تو رجیم راندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک علیہ کا تجھ پر لعنتی میری لعنت الی تک یوم الدین روز قیامت تک، اور روز قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی، یعنی قیامت تک تو اللہ اور اس کے فرشتے تمام انسان حتیٰ کہ ابلیس کی پیروی کرنے والے بھی اس پر لعنت پھٹکا کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اباد ابلیس اور اس کی آل اولاد کو عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب فانظرنی پس تو مجھے مہلت دے دے الی تک یوم یبعثون جس دن اٹھائے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا میرے پروردگار پھر مجھے تو اس وقت تک مہلت دے دے جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فانک من المنظرین فرمایا اچھا تمہیں مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ ابلیس اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس پورے مکالمے کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے۔ اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ قال اس نے کہا بعزتک سو تیری عزت کی قسم لا اغوینہم میں ضرور اس کو گمراہ کروں گا اجمعین سب۔ وہ کہنے لگا تیرے عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا الا عبادک منہم المخلصین اللہ اکبر اللہ اکبر بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ ابلیس اللہ کے مخلص بندوں کو بہکانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے دام فریب میں نہ آ سکیں گے۔ قال اس نے فرمایا فالحق یہ حق والحق اور سچ اقول میں کہتا ہوں، فرمایا حق بات یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں۔ لاملأن میں ضرور بھر دوں گا جہنم من کا تجھ سے، و ممن اور ان سے جو تابع کا تیرے پیچھے چلے، منہم ان سے اجمعین سب، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ تجھ سے مراد ابلیس، اس کی اولاد، اس کا پورا لاؤ لشکر ہے جو بنی آدم کو مختلف طرح کی گمراہیوں میں مبتلا کرنے میں مصروف ہے۔ انہیں صرف اپنے گناہوں کا یہ عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ بنی آدم سے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اور گناہ کرتے رہے ان کے گناہوں کا حصہ رسدی بھی انہیں بھگتنا ہوگا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ قصہ آدم و ابلیس اس لیے سنایا کہ وہ سوچ لیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر ابلیس کا کیا حشر ہوا۔ اب جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے ایسے انجام کی امید رکھیں۔ کل فرما دے ماں نہیں اسألکم میں مانگتا تم سے علیہ اس پر من اجرین کوئی اجر، وما انا اور نہیں میں من سے متکلفین بناوٹ کرنے والے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، نہ ہی میں تکلف کر کے نبی بن رہا ہوں، یعنی میں بالکل بے لوث ہو کر تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اس کا نہ تم سے کوئی صلہ مانگتا ہوں، نہ میری کوئی ذاتی غرض اس سے وابستہ ہے، اور نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے جھوٹے دعوے لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس بات پر شہادت میری سابقہ تمام زندگی ہے جسے تم خوب جانتے ہو۔ لالمی کا اعتراف کر لینا بھی عالم ہونے کی دلیل ہے۔ لفظ متکلفین کا معنی درج الحدیث میں بھی واضح ہوتے ہیں۔ مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے، انہوں نے کہا لوگوں جو شخص کوئی بات جانتا ہو اسے بیان کرے، اور اگر نہ جانتا ہو تو کہہ دے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایسا کہنا بھی کمال علم کی دلیل ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ ہی دل سے باتیں بنانے والوں میں سے ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو جملہ اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ تم ضرور جان لو گے نباہ اس کا حال بعد ہی ایک وقت، کچھ مدت بعد میں خود ہی اس خبر کی صداقت معلوم ہو جائے گی۔
یعنی قرآن کریم جس بات کی خبر دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سربلند ہو کے رہے گا اور اس کی دعوت کے مخالفوں کو مغلوب و ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ کافروں میں سے جو لوگ زندہ رہے وہ تو اپنی آنکھوں سے انجام دیکھ لیں گے، اور جو مر گئے ان کی موت کے دروازے سے گزرتے ہی اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ قرآن نے جو خبر دی تھی وہ ٹھوس حقیقت پر مبنی تھی۔ یہاں پہ ہماری سورۃ صاد مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔